الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سوال ہے کہ نماز کے لیے ایک ہی جگہ بیٹھنا ٹھیک ہے یا نہیں، یا جگہ آگے پیچھے کر دینا چاہیے؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ابھی ایک ساتھی نے ادارے کے حوالے سے اعلان کیا تھا، میرے پاس کئی ایک شہر کے ذمہ دار دوستوں کے فون آئے تھے، انہوں نے ان کے کام کی تصدیق کی ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے ساتھی کے ساتھ تعاون کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ پہلا سوال آپ نے سن لیا ہے، اس کا جواب یہ ہے، فرض نماز کے بعد سنتوں کے لیے جگہ کا تبدیل کرنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ باقی اگر اس سوال کا مقصد یہ ہے کہ بعض ساتھی ایک مخصوص جگہ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ وقت سے پہلے آتے ہیں، اگلی صف میں آ کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن اگر وہ لیٹ آتے ہیں اور جگہ بک ہو چکی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ میری جگہ تھی، تو یہ ان کا مطالبہ غلط ہوگا، اور کوشش کریں کہ امام کے پیچھے دائیں طرف پھر بائیں طرف پہلی صف کو ترجیح دیں۔ ضرور یہ صحیح نہیں ہے آتے تو آپ سب سے پہلے ہیں لیکن بیٹھتے کونے میں ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ باقی اس سے ہٹ کر ویسے بغیر کسی عقیدے کے کسی مخصوص جگہ آگے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اس میں کوئی مضائقہ اور کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ دوسرا سوال ہے کہ صفوں کے بارے میں حدیث میں ہے کہ قدم سے قدم ملانا، صف سیدھی کرنا، ٹخنوں سے ٹخنا ملانا، گھٹنوں سے گھٹنا ملانا۔ سوال یہ ہے کہ گھٹنوں سے گھٹنے کیسے ملیں گے؟ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، اور ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ جو طریقہ نبی علیہ السلام نے بتایا ہے وہی ہی صحیح طریقہ ہے۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو تعذرات کی شکل میں آتی ہیں، کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا قد بڑا ہے، تو یقیناً اس کا گھٹنا اس کے گھٹنے کے ساتھ نہیں ملے گا، ایک کا گھٹنا نیچے ہوگا ایک کا اوپر ہوگا۔ یہی صورتحال پاؤں کی بھی ہوتی ہے، آگے پیچھے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے آپ یہ کام کریں۔ اگر آپ کے بس میں نہیں ہے تو کم از کم آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کا گھٹنا اپنے ساتھی کے گھٹنے کے سیدھ میں ہے، برابر میں ہے۔ پاؤں لمبا ہے، کسی کا آگے ہے، کسی کا پاؤں چھوٹا ہے، لیکن گھٹنا گھٹنے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی کا قد چھوٹا ہے، اس کا گھٹنا نیچے ہے، اور کسی کا قد بڑا ہے، اس کا گھٹنا اوپر ہے، لیکن آپ یہ ہونا چاہیے کہ سیدھ ہونی چاہیے، سیدھ ہونی چاہیے۔ سیدھ کو قائم رکھنا، برابر مل جانا، یہی مل جانے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نماز میں جلدی کرتے ہیں، امام کے ساتھ رکوع سجدہ کرنا امام سے پہلے نہیں بلکہ امام کے ساتھ کیسا ہے؟ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ امام پہلے رکوع کرے گا، مقتدی اس کے بعد رکوع کرے گا۔ امام پہلے رکوع سے سر اٹھائے گا، مقتدی بعد میں، ساتھ ساتھ نہیں، پیچھے آنا چاہیے۔ اتفاقی طور پر امام کے ساتھ اس نے رکوع کر لیا، امام کے ساتھ ہی رکوع سر اٹھا لیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو الگ سے سجدہ کرنا پڑے گا۔ امام کے پیچھے کے جو غلطیاں ہیں اس طرح کی نا، تو وہ درگزر کی جاتی ہیں شریعت کی اصطلاح میں۔ ہاں اگر امام کے پیچھے ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی رکعت میں میں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، تو یہ غلطی ایسی ہے، اس کا کفارہ کوئی نہیں ہے، نہ سجدہ سہو ہے، بلکہ امام جب سلام پھیرے گا وہ سمجھ لے کہ اس کی وہ رکعت نہیں ہوئی جس میں اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، وہ کھڑے ہو کر وہ رکعت دہرائے گا۔ آج کل قرآن کی مختلف صورتوں کے متعلق کہا جاتا ہے
کہ درود کے بعد 141 مرتبہ پڑھ لیں اور بعد میں درود بھی پڑھ کر کم کر لیں، اس میں برکت کے رزق میں برکت ہوگی۔ بعض سورہ کوثر اور بعد میں دوسری سورتوں کے متعلق وظائف بتائے گئے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کی کلام ہے، اس کا ایک ایک حرف باعث برکت ہے۔ قرآن کریم کو جہاں سے بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ خیر ہوگی، برکت ہوگی۔ باقی جو سوال کیا گیا ہے اس طرح کے وظائف کہ اتنا مرتبہ پڑھو، پہلے یہ کرو بعد میں یہ کرو، جو کچھ پوچھا گیا ہے یہ میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں نبی علیہ السلام نے اس طرح کے اعمال یوں بتائے ہوں 41 مرتبہ سورہ کوثر پڑھو یا 100 درود شریف پڑھو، کتنی مرتبہ؟ 141 مرتبہ۔ یہ میرے علم میں نہیں ہے، جہاں تک میری معلومات ہے یہ تکلفات ہیں، یہ وظائف مسنونہ نہیں ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بلا عذر فرض نماز کے بعد سنتوں کو ترک کرنا کیسا ہے مسلسل بنیاد پر؟ اسی کے ساتھ میرا سوال یہ بھی ہے کہ عشاء کے فرض کے بعد لوگ ایک وتر پڑھتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ دیکھیں، فرض نماز سے پہلے یا بعد احادیث کے مطابق جہاں تک سنتوں کا ذکر آیا ہے ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اور مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور آپ کے فرائض محفوظ رہیں گے تبھی جب آپ ان نوافل کی، ان سنن کی پابندی کریں گے، ورنہ آپ کے فرائض غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام کا عمل تو ایسا تھا، حدیث میں آتا ہے جب نبی علیہ السلام سلام پھیرتے، فرض نماز ہو جاتے تو صحابہ کرام ایک دم دعاؤں کے بعد، وظائف کے بعد کثرت کے ساتھ یہ سنن، یہ نوافل پڑھتے تھے، اتنی کثرت کے ساتھ کہ دیکھنے والا تو یہ سمجھتا کہ شاید ابھی مغرب کی نماز لگتا ہے کہ نماز ہو گئی ہے۔ یعنی کیا مطلب یہ کہ مغرب سے پہلے بھی 2 رکعتیں پڑھتے تھے اور مغرب کے بعد بھی 2 رکعتیں اس طرح پڑھتے تھے۔ اتفاق کبھی آپ کی سنتیں رہ جاتی ہیں، ایک الگ بات ہے، اس کو روٹین بنانا یہ اپنے ساتھ زیادتی ہے اور اپنے فرائض کو محفوظ نہ کرنے کا عمل ہے۔ احادیث میں ان کے فضائل جو آئے ہیں وہ بڑے واضح ہیں اور آپ اہل علم سے سنتے رہتے ہیں۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ اسی کے ساتھ دوسرا سوال تھا آپ نے ایک وتر۔ دیکھیں، وتر ایک بھی ثابت ہے، 3 بھی ثابت ہیں، 5 بھی ثابت ہے، 7 بھی، 9 بھی۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ایک ہی پڑھتا ہے اور 3 کی طرف رخ نہیں کرتا، یا 3 ہی پڑھتا ہے، ایک کو صحیح نہیں سمجھتا، دونوں کا عمل صحیح نہیں ہے، بلکہ کبھی 1 پڑھ لیں کبھی 3 پڑھ لیں۔ یہ جو تقسیم ہے، یہ تقسیم کہ حتیٰ کہ یہ تو ایک چھاپ لگ چکی ہے کہ 3 کس نے پڑھنے ہیں اور 1 کس نے پڑھنا ہے، 1 پڑھنے والا کون ہو سکتا ہے اور 3 پڑھنے والا کون ہو سکتا ہے، یہ چھاپ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ 1 بھی۔ اور صرف ایسا بھی نہیں ہے کہ رمضان آئے، میں اہل حدیث بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، سلفی دوستوں سے کہہ رہا ہوں کہ رمضان آ جائے تو پھر تو آپ 3 پڑھتے، آگے پیچھے کبھی آپ 3 نہیں پڑھتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو 3 بھی پڑھنے چاہیے، 1 بھی پڑھنا چاہیے، 5 بھی پڑھنا چاہیے، 7 بھی پڑھنا چاہیے، 9 بھی پڑھنا چاہیے، تو یہ عمل ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے 3 ہی کو، حتیٰ کہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جو دوست ہمارے 1 پڑھتے ہیں وہ 3 کو ناجائز نہیں کہتے، ان کا عقیدہ ہے کہ 3 بھی صحیح ثابت ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جو 3 پڑھتے ہیں اور 1 کو وہ غلط سمجھتے ہیں کہ 1 تو ہے ہی نہیں، یہ ان کی زیادتی ہے
اور یہ حدیث کا انکار ہے، جبکہ صحیح بخاری سے یہ ثابت ہے، ایک بھی ثابت ہے، تین بھی ثابت ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ حضرت علی کی قبر مبارک نہیں ہے، کیا یہ سچ ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو ان کی قبر کہاں پر ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے یا نہیں ہے، یہ سوال غلط ہے۔ جو بھی دنیا سے جاتا ہے اس کی قبر ہے، جو بھی فوت ہو گیا اس کی قبر ہے، جو بھی فوت ہو گیا اس کے ذرات جہاں بھی ہوں وہی اس کی قبر ہے۔ بعض ہستیاں ایسی ہیں، کچھ ایسے فتنے تھے جنہوں نے گھیرا ہوا تھا، جن فتنوں نے، ان فتنوں سے بچنے کے لیے اور ان مقدس ہستیوں کی لاشوں کو ان فتنوں سے محفوظ کرنے کے لیے قبروں کو محفوظ رکھا گیا اور چھپا کے رکھا گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے یہ تو آپ کہیں گے کہ بقیع غرقد میں ان کی قبر ہے، لیکن مختص نہیں کر سکتے کہ یہ قبر ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر نجف میں ہے، یہ کربلا کے اس طرف ایک علاقہ ہے، نجف کا علاقہ ہے، تو قبر ہے، لیکن کسی جگہ کا تعین آپ نہیں کر سکتے کہ یہی قبر ہے۔ کچھ میں نے بتایا کہ ان ہستیوں کی قبروں کو مخفی رکھا گیا، اور یہ کیوں رکھا گیا؟ فتنے تھے، ان فتنوں میں بڑا ہی ڈر تھا، ان قبروں کی حفاظت مسلمانوں کے بس میں نہیں تھی، اس لیے ان کو خفیہ رکھا گیا، اور نجف کے علاقے میں ان کی قبر ہے، بات واضح ہے۔ ایک سوال ہے کہ میں ہر مکتبہ فکر کی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، ہر مسجد میں علماء خطیب حضرات اپنے فرقے یا جماعت کو صحیح ثابت کر رہے ہوتے ہیں، عام آدمی تلاش معاش میں اتنا مصروف ہو چکا ہے کہ اس کے لیے صحیح اور غلط کو خود رکھنا ممکن نہیں رہا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ علماء کرام آپس میں دلائل اور بحث و مباحثہ کے ذریعے اختلافات کو ختم یا کم کریں؟ یہ اختلافات اور ان کا اظہار امت کی تقسیم کی وجہ بن رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اس ساتھی کو درخواست کروں گا، نصیحت کروں گا کہ معاش کے لیے جو اتنا زیادہ وقت آپ نے نکالا ہے اس میں سے کچھ وقت دین کے لیے نکالیں، تھوڑا سا وقت آپ دین کے لیے بھی نکالیں، اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں، جب سے آپ نے اپنے آپ کو معاش کے لیے مختص کر دیے اور دین کا معاملہ ایک مخصوص افراد پر ڈال دی ہے، اس وقت سے یہ فتنہ بڑھا ہے۔ دین کے متعلق معلومات کرنا یہ ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جس نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے اکیلے دنیا سے جانا ہے، اور قبر میں بھی اس نے اللہ تعالیٰ کو حساب زندگی کا دینا ہے۔ قیامت کے دن مشکل ترین گھاٹی ہے، لہٰذا معاش میں ہر بندہ جو اتنا غرق ہے اس میں سے وقت نکالنا ہوگا۔ آپ معاش میں مصروف کیوں ہیں؟ اپنی دنیا کی بہتری کے لیے، اپنی اولاد کی بہتری کے لیے، تو کیا آپ کو آخرت کی بہتری نہیں چاہیے؟ آپ وقت نکالیں، اللہ نے آپ کو دماغ دی، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی، آپ حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکیں گے، تھوڑا سا وقت نکالیں۔ باقی جہاں تک معاملہ ہے کہ علماء مل بیٹھے ہیں، دیکھیں یہ اختلافات چلے آ رہے ہیں اور یہ قیامت تک چلتے رہیں گے۔ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ تحقیق کرتے ہیں اور حق بات ان کو معلوم ہو جاتی ہے۔ کس طرح بٹھائیں گے، کہاں بٹھائیں گے؟ اب تو نیٹ کا دور ہے، آپ دیکھیں بیٹھے ہوتے ہیں، بلکہ اس سے نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ ایک ایک مجلس میں تمام مکاتب فکر علماء کو بٹھایا جاتا ہے، اور وہ جس طرح دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، حیرت ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے آپ نہیں دیکھتے؟ ہر وقت آپ نیٹ پہ پروگرام دیکھتے ہیں، تمام مکاتب فقہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پلیٹ فارم بٹھا کر ایک ہی مسئلے میں آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ یہ حل نہیں ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ میرے بھائی آپ مسلمان ہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے قرآن و حدیث کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں۔
اور علماء کا احترام کریں۔ اور یہ بات آپ سن لیں، کہیں بھی قرآن کریم میں دو مختلف باتیں نہیں ہیں، اور اسی طرح حدیث میں بھی دو مختلف چیزیں نہیں ہیں، اسی طرح قرآن و حدیث کے درمیان بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ اختلاف انسان کی ذاتی اختراع ہے، ذاتی رائے ہے۔ جب آپ تحقیق کے میدان میں آئیں گے انشاءاللہ اور آپ ایک ہی نقطہ لے کے چلیں، قرآن و حدیث میرے لیے دین ہے، اس کے علاوہ میں کسی کی رائے کو نہیں سنوں گا، تو وہ حق آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ اور آئے دن ہم دیکھتے ہیں لوگ تحقیق کرتے ہیں، حق ان کے سامنے واضح ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک اور سوال ہے کہ اگر کوئی حدیث ضعیف یا موضوع ہے تو اس کو حدیث کی کتب میں درج کیوں کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ محدثین کو جزائے خیر دے، ان پر کروڑوں اپنی رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی، زندگیاں کھپا دی، شرقاً غرباً شمالاً جنوباً، جہاں بھی اطلاع ملی گئے اور تحقیق کی۔ اہل حق محدثین بھی لگے ہوئے تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا مقصد احادیث کو جمع نہیں کرنا تھا، بلکہ احادیث کی آڑ میں اپنے غلط نظریات بتانے تھے۔ اس لیے محدثین نے جو صحیح حدیث لی اپنے ہاں درج کی، اس کو صحیح کہا، جو ضعیف تھی اس کو بھی لکھا اور اس کا ضعف بھی بتا دیا۔ جب تک غلط چیز کی بھی نشاندہی نہیں ہوگی، آپ کیسے بچیں گے؟ آپ کیسے بچیں گے؟ میں اپنے ایک دوست کے پاس دکان پر بیٹھا تھا، ٹاور پہ، اللہ تعالیٰ اس ساتھی کو غریق کی رحمت فرمائے۔ گفتگو ہو رہی تھی، بڑی محبت والی باتیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے دو تھان ہیں، آپ مجھے بتائیں ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا دونوں ایک جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ کہنے لگے نہیں، اس میں ایک جو ہے وہ ایک کوالٹی کا ہے، ایک 2 نمبر ہے، بی کوالٹی کا ہے، ایک کی قیمت اتنا ہے، ایک کی اتنی ہے، کیا فرق ہے؟ مجھے انہوں نے بتایا ایک معمولی سے دھاگے کا فرق تھا، ایک دھاگا جو یہاں تھا یہاں نہیں ہے، یہاں نہیں، ایک دھاگے کا فرق تھا، معمولی سا، کوئی فرق نہیں تھا، یہ بی کوالٹی ہوگی۔ جب تک وہ مجھے نہ بتاتے مجھے بی کوالٹی کا کیسے پتہ چلتا؟ جب تک محدثین آپ کو ہمیں نہ بتاتے کہ یہ ضعیف ہے، ہمیں ضعیف کا کیسے پتہ چلتا؟ ضعیف کی پہچان بھی کرانا ضروری تھی، اس لیے محدثین نے ضعیف احادیث کو لکھا اور ان کا ضعف بتا دیا، تاکہ عوام جو ہے اس غلط راستے سے بچ سکے۔ یہ سوال ہے کہ جماعت کے دوران مجبوری سے نماز میں کوئی چیز رہ جائے تو اسے سلام کے بعد سجدہ سہو کرنا چاہیے یا امام کے ساتھ سلام بھیج دینا چاہیے؟ یہ سوال تو پہلے تقریباً آ چکا ہے کہ امام کے پیچھے اگر کمی بیشی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ درگزر فرماتا ہے، اس لیے کہ جب امام سے بھی غلطی ہوتی ہے تو امام کی غلطی کے ساتھ بھی مقتدی کو ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ امام کی غلطی ہوتی ہے، سجدہ سہو امام کرتا ہے، اس کی اقتداء میں مقتدی بھی سجدہ سہو کرتا ہے، حالانکہ مقتدی کی غلطی نہیں ہوتی، وہ غلطی امام کی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح امام کے پیچھے مقتدی سے کوئی معمولی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ درگزر فرماتا ہے، سوائے اس کے میں نے بتایا جس طرح محدثین نے کہا اگر آپ نے فاتحہ نہیں پڑھی، فاتحہ بھول گئے، آپ کی رکعت نہ رہی، بعد میں رکعت پڑھیں گے۔ یہ سوال ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان آپس میں تحفہ تحائف کا تبادلہ کریں۔ جی، مسلمان آپس میں تحفہ تحائف کا تبادلہ کریں، اس سے محبت پیدا ہوگی اور اس سے کینہ اور بغض جاتا رہتا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ تمام مسالک میں اس حدیث پر عمل کم ہی ہوتا ہے، لوگوں کو ترغیب دلائیں۔ ہاں اچھی بات ہے، بہتر تھا کہ جس نے یہ سوال بھیجا کوئی تحفہ بھیج دیتا، ابتدا ہو جاتی، تحفے کی ابتدا ہو جاتی۔ ترغیب یہی سے ہوتی ہے، ترغیب باتوں سے نہیں ہوتی، عمل سے ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے بالکل ٹھیک ہے، تحفے تحائف دیا کرو، محبت میں اضافہ ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور اس کو قولاً نافذ نہیں عملاً ہونا چاہیے، بات صحیح بالکل۔
تو ایک سوال اور ہے کہ نکاح اور شادی کی تقریب میں دیکھا گیا ہے کہ اپنے اور غیر جو کہ مالی طور پر کمزور ہوتے ہیں ان کو مدعو کم کیا جاتا ہے اور کاروباری حضرات کو بڑی عزت سے دعوت نامے دیتے ہیں. یہ ترتیب صحیح نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی تقریبات میں غریبوں کو مقدم کیا جائے، پہلے ان کو بلایا جائے، امیروں کو بعد میں بلایا جائے. یہ ترتیب جو ہے کہ غریبوں کو نہیں بلایا جاتا، ان کو اہمیت خاندان میں نہیں دی جاتی، یہ ترتیب غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. سبحان. ہاں وہ سوال ساتھی کا فون آیا تھا کہ استقبال رمضان سے پہلے 1 دن پہلے 2 دن پہلے روزہ رکھنا، جس کو استقبال رمضان کہتے ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں. ہاں ایک شخص، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے، لیکن جب آدھا شعبان گزر جاتا تو نبی علیہ والسلام روزے رکھنا بند کر دیتے تھے، سوائے روٹین کے روزے کے. روٹین کے روزے کیا ہیں کہ ایک شخص ہر پیر کو ہر جمعرات کو روزہ رکھتا ہے. اگر وہ پیر یا جمعرات شعبان کے آخر میں آ جائے، اس روٹین کو قائم رکھے، وہ روزہ رکھے، اس سے ہٹ کے استقبال کے لیے روزہ جو ہے اس کی کوئی شریعت نہیں ہے، بلکہ یہ غلط ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک.